نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره وفي رواية لمسلم حفت بدل حجبت وهو بمعناه أي بينه وبينها هذا الحجاب فإذا فعله دخلها رواہ بخاری کتاب الرقاق باب حجبت النار بالشہوات صدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجاہدے کے حوالے سے ہمارا بیان چل رہا تھا، اسی سلسلے کی ایک حدیث پاک جسے امام بخاری نے کتاب الرقاق باب حجبت النار بالشہوات اس میں بیان کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجبت النار بالشہوات۔ حجبت کا معنی ہوتا ہے ڈانپنا، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخ کو شہوات کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا ہے۔ وحجبت الجنت بالمکارہ، اور جنت کو تکالیف اور مشقتوں سے ڈھانپا گیا ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں حجبت کی جگہ حفت بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی معنی دونوں کا ایک ہی ہے، ای بینہ و بینہا ھذا الحجاب، کہ بندے اور جنت یا دوزخ کے درمیان ایک پردہ حائل ہوگا، اور یعنی یہ مصیبتیں اور شہوات حائل ہوں گی۔ فَإِذَا فَعَلَهُ دَخَلَهَا، تو وہ جیسا عمل کرے گا ویسا ہی اس میں داخل ہو جائے گا۔ اچھا عمل کرے گا تو جنت میں داخل ہوگا، اور اگر اس نے برا عمل کیا ہے تو وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ اس حدیث پاک میں دو چیزیں بیان کی گئیں، دوزخ کے حوالے سے بھی اور جنت کے حوالے سے بھی۔ دوزخ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کو شہوات سے ڈھانپا گیا ہے، اور جنت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اس کو تکالیف اور مشقتوں سے ڈھانپا گیا ہے۔ یعنی جہنم کی طرف جانے والا راستہ بظاہر تو خوشنما نظر آتا ہے، آسان نظر آتا ہے، اور اس راہ پر چلنا اور اس راہ کو اختیار کرنا یہ بڑا پسندیدہ بھی ہوتا ہے بندے کا، اور اس پر چلنے میں بندے کو کوئی اتنی دشواری بھی نہیں آتی، کیونکہ وہ شہوات کا راستہ ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ خواہش جو بندے کی پوری ہو تو لازم سی بات ہے کہ وہ اس کو مزہ آتا اس معاملے کو پورا کرنے میں، تو قدم قدم پر اس میں راحتیں ہیں، قدم قدم پر سکون ہے، اطمینان ہے کہ باتیں نفسانی خواہشات پوری ہو رہی ہیں۔ تو اسی وجہ سے جہنم کا جو راستہ ہے وہ آسان رکھا گیا ہے، اور اس کی طرف رغبت ہوتی ہے، اور یہ شہوات کا جو رستہ ہے یہ لے کر جاتا ہے جہنم کی طرف۔ اس کے مقابلے میں جو دوزخ کا رستہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تکالیف میں، مصائب میں، آلام میں، دکھ درد میں رکھا ہے، اور یہ راستہ مشکل ہے۔ یہ جو دوزخ کی طرف جانے والا راستہ وہ تو آسان ہے، لیکن وہ راستہ جو جنت کی طرف جا رہا ہے یہ مشکل ہے۔ تو اس کو تکالیف میں، مصائب میں، آلام میں، شدتوں میں، مشقتوں میں رکھا ہے۔ لہٰذا اگر جو جنت کی طرف جانا چاہتا ہے تو مشکل ہے، اس راستے کی طرف، اس راستے کا انتخاب کرنا، اس راستے کو چننا، پھر اس راستے پر چلنا، پھر تکالیف کو برداشت کرنا، تکالیف پر صبر و
استقلال کا پیکر بننا، پھر اس کے ساتھ عبادات پر مشقتیں اٹھانا، تو یہ سب اس میں شامل ہیں کہ یہ جنت کو رستہ اس طرح جاتا ہے۔ مفتی احمد رضا خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دوزخ خود خطرناک ہے۔ براہ راست دوزخ کے بارے میں کہتے ہیں کہ دوزخ کیا ہے، خود خطرناک ہے، مگر اس کے راستے بہت ہی آسان ہیں، اور بناوٹی پھول ہیں، باغات ہیں، دنیا کے گناہ اور بدکاریاں جو بظاہر بڑی خوشنما نظر آتی ہیں، یہ دوزخ کا راستہ ہی ہیں، اور اس کے مقابلے میں جنت بڑا باردار باغ ہے، لیکن اس کا راستہ خاردار ہے، جھاڑیوں والا راستہ ہے، کانٹوں والا راستہ ہے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ وہ راستہ کہ جس کے قدم قدم پر کانٹے ہیں، تکالیف ہے، مشکلات ہیں، اور جسے طے کرنا نفس پر گراں گزرتا ہے۔ وہ راستہ جو دوزخ کی طرف جاتا ہے اس کو طے کرنا نفس پر آسان ہے، لیکن وہ راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے اس کو طے کرنا نفس پر گراں گزرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ جو ہے نماز کے لیے گھر سے چلیں گے تو یہ نفس پر گراں گزرتا ہے، اسی طرح آپ صدقہ اور خیرات دیں گے، نفس کو تکلیف ہوتی ہے اس کی، یہی تو تکلیف کو اس کو ہی تکلیف دے دے کر مزہ لینا ہے۔ مومن کو یہی تو مزہ دیتا ہے کہ نفس کو تکلیف میں رکھنا ہے، تو نفس پر یہ گراں گزرتا ہے وہ راستہ جو جنت کی طرف جا رہا ہے۔ لہٰذا نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، شہادت ہو، یہ سارے راستے جنت ہی کے راستے ہیں۔ لہٰذا اطاعت پر ہمیشگی، شہوت سے علیحدگی اور واقعی مشقت کی یہ جو چیزیں ہیں ان پر بندہ مستقل مزاجی دکھائے گا تو لازمی سی بات ہے کہ پھر وہ ہمیشہ تکالیف میں رہے گا اور وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک حدیث پاک ملتی ہے جسے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، مرفوعاً ان سے روایت ہے، اور اس کا مفہوم بھی اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ نے جنت اور دوزخ بنائی تو جبریل امین کو بلایا اور جبریل کو جنت کی طرف بھیجا کہ جاؤ جنت کی سیر کر کے آؤ، اور فرمایا اس میں جو چیزیں ہیں ان کو غور سے دیکھو۔ جب وہ گئے تو واپس آ کر انہوں نے عرض کی اے اللہ تیری حمد اور تیری عزت اور جلال کی قسم ہے، جو بھی اس کے متعلق سنے گا اس میں داخل ہو جائے گا۔ جنت کی جب نعمتیں انہوں نے دیکھی، جنت کے انعام اور اکرامات کو دیکھا تو آ کر کہنے لگے کہ جو بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ اس میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر جنت کے ارد گرد تکالیف مصیبتوں کا گھیرا لگا دیا، یعنی اس کے ارد گرد احاطہ کر دیا، کس کا؟ تکالیف کا، مشقتوں کا۔ دوبارہ بھیجا، دوبارہ حضرت جبریل علیہ السلام جنت کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس بار دیکھ کر واپس آئے تو عرض کی اے اللہ تیری عزت کی قسم مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوزخ کو دیکھنے کے لیے بھیجا، چنانچہ وہ اسے بھی دیکھنے کے لیے گئے۔ جب وہ اسے دیکھ کر واپس آئے تو کہنے لگے اے اللہ تیری عزت کی قسم اس کا حال سننے کے بعد کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ دوزخ میں جو عذابات رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور جو مشقتیں، جو تکالیف، جو اذیتیں اور جو درد کے عذاب ہیں، فرمایا کہ جو بھی اس کے متعلق سنے گا وہ اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دوزخ کو شہوات سے گھیرنے کا حکم دیا، یعنی اس کے ارد گرد شہوات کو رکھ دیا۔ تو دوبارہ جبریل امین کو بھیجا کہ اب جاؤ۔ جب وہ پھر گئے، دوبارہ جا کر جب واپس آئے تو عرض کی اے اللہ تیری عزت کی قسم مجھے اندیشہ ہے کہ اب کوئی اس سے نجات نہیں پا سکے گا۔ یعنی جب اس کو شہوات میں رکھا ہے، نفسانی خواہشات میں اس کو رکھا ہے، تو بس یہ جو نفس ہے نا، یہ خواہشات کی طرف اس طرح جھکتا ہے جیسا کہ اونچائی سے پانی ڈھلان کی طرف جھکتا ہے نا، ایسا ہی خواہشات کی طرف انسان کا نفس جھکتا ہے۔
تو حدیث پاک میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بمکارہ، فرمایا دوزخ کو شہوتوں سے ڈھانپا گیا اور جنت کو تکالیف اور مشقتوں سے۔ اللہ کریم ہمیں اس راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جنت کی طرف جاتا ہے، اور اس راستے کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر استقامت عطا فرمائے، کیونکہ یہ جو نفس ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، جب آپ اس قید سے باہر آئے کہ ایک الزام آپ پر لگا تھا، آپ قید میں گئے تھے، تو آپ نے کہا کہ باہر تبھی آؤں گا جب یہ الزام براہ راست دور کیا جائے گا۔ تو عورتوں نے آ کر اپنے گناہ کو قبول کیا اور آپ بری ہوئے۔ برات کے ساتھ جب باہر آئے تو آپ نے باہر آ کر کوئی بڑی بات نہیں کی، آپ نے باہر آ کر عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا، حالانکہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ کا نبی ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، لیکن کیا فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی، 13ویں پارے کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے۔ وما ابرئ نفسی، حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ میں اپنے نفس سے برات کا اظہار نہیں کرتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک جو نفس ہے یہ برائی کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم فرما دے۔ یہ اللہ ہی بچاتا ہے، انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ نفس کی چالوں سے، اس کے جالوں سے، اس کے دھوکوں سے، اس کے فریب سے بندہ بچ سکے، اللہ ہی بچاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ شرح کل کے درس میں کریں گے، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجائے سید المرسلین اعلان سماعت فرما لیں، انشاءاللہ کل سے فجر کی نماز 6:10 پر ادا کی جائے گی، انشاءاللہ تعالی کل سے فجر کی نماز 6:10 پر ادا کی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا ورزقا واسعا۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل فسہلنا یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل۔ دعا کیجیے، اسلم صاحب کی بڑی بہن کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ کریم ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ یا اللہ پاک ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما، ان کی تمام نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم نے جو درس دیا اس کا ثواب ان کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کی روح کو پہنچا۔ یا رب ذوالجلال ہمیں بھی مرنے سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنی موت کو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی یاد رکھنے، اور ہم سب کو ایمان و عافیت والی موت عطا فرما۔ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول اور مستجاب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔